4 وجوہات جس کی وجہ سے آپ کے علماء نے دین کے ظاہری پہلوؤں کو اہمیت دینے والے علماء نے اور لوگوں نے کہنا کہ یہ کوئی مہدی وحدی نہیں ہے، مہدی کی مخالفت بھرپور انہوں نے کرنی ہے۔ کتابوں میں موجود ہیں روایتیں کہ علماء ظاہر سے بڑھ کر ان کا کوئی بڑا دشمن نہیں ہوگا، انہوں نے ماننے سے بھی انکار کر دینا کہ مہدی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ ان کا نام کہا جاتا ہے کہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ کس بنیاد پر یہ بات کر دیتے ہیں محمد بن عبداللہ ہی ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام میرے نام اور میرے والد کے نام کے موافق ہوگا، یعنی کہ کوئی بھی ملتا جلتا ہوگا۔ نشانی اللہ تعالیٰ صاف ظاہر نہیں کرنے والا ہوتا، کچھ نہ کچھ پوشیدہ اس نے راز رکھے ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ پر مہدی کو علماء کہیں گے کہ آپ فلاں بن فلاں ہو تو مہدی وہاں پہ انکار کر دیں گے، میرا نام فلاں بن فلاں نہیں ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے ان کا نام کوئی اور ہونا ہے۔ علماء نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی نام کے موافق ہو سکتا ہے، والد کے کسی بھی موافق ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں ہوگا محمد بن عبداللہ ایگزیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ علماء نے کہنا ہے اور مہدی نے کہنا ہے میرا نام فلاں بن فلاں نہیں ہے۔ یہ روایت آپ کے سامنے لوگ مہدی کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی نام کے موافق ہوگا، ملتا جلتا مطلب ایک ہوگا لیکن موافقت ہوگی، کوئی اللہ پوشیدہ راز رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے مخالفت کرنی ہے، انہوں نے کہنا ہے ایگزیکٹ پیشن گوئی اترے۔ کبھی بھی کسی نبی پر پیچھے بھی ایگزیکٹ پیشن گوئی نہیں اترتی تھی، موافقت ہوتی تھی، راز پوشیدہ ہوتے تھے، پہچاننے والے پہچانتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہونی ہے کہ ان کا جو پیغام جاری کیا کرنا ہے نا، انہوں نے پیغام یصلح اللہ فی لیلتی، اللہ ان کی رات میں اصلاح کرے گا، یعنی کہ خوابوں کے ذریعے ان کی اصلاح ہوگی، رات میں ہوگی۔ نبیوں پر وحی ہوتی تھی، مہدی پر وحی نہیں ہونی، وہ نبی نہیں ہوتی، ان کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے خواب سے کرنی ہے، تو ان کے خواب میں پیغام وہی ہونا ہے جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی نیا دین لایا، لیکن دین وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دین لائے تھے؟ توحید کا۔ تو مہدی کے لیے ہے وہ ظلم اور جبر ختم کریں گے، مشرق سے آئیں گے تو ظلم اور جبر کو ختم کریں گے۔ ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم ان شرک لظلم عظیم، قرآن مجید میں سارے قرآن میں آپ دیکھیں شرک کو ہی اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا اور ظالم مشرک کو کہا ہے۔ وہ ظلم ختم کریں گے، شرک ختم کریں گے۔ آج آپ کے علماء جو شرک میں مبتلا چیزوں کو مانتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے کہ قبر پرستی ہو رہی ہے، قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر مہدی یہ پیغام جاری کریں گے تو وہ لوگ بھی ان کی مخالفت ہی کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ان کا پاکستان سے ہونا ثابت ہو چکا ہے پچھلی ویڈیوز میں، آپ وہاں سے غزوہ ہند کی مہدی نے قیادت کرنی ہے اور مشرق سے آنا ہے، مشرق کی طرف سے آنے والی کئی حدیثیں ہیں، اور کالے جھنڈوں کے ساتھ مہدی نے ہونا ہے اور کفار سے بھاگ نکلنا ہے مکہ کی جانب، یہ بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن ان کو علماء نے بیان نہیں کیا۔ ضعیف ہونے کی وجہ سے انہوں نے بس یہی کہا کہ وہ مدینہ کے ہوں گے یا یمن کے ہوں گے، وہ ضعیف ہیں، لیکن ان کے ترک بہت زیادہ ہیں، وہ ثابت ہو چکی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزوہ ہند کی قیادت بھی مہدی نے ہی کرنی ہے۔ دجال سے پہلے ان کی صحیح طرح وضاحت حدیثوں کی گئی ہے۔ اور چوتھی بات کہ غیبت والا عقیدہ جو اہل تشیعوں کا ہے کہ غیبت میں مہدی ہیں، وہ امام حسن عسکری کے بیٹے تھے اور 255 والے، اس کی وجہ سے بھی اہل تشیعوں نے تو بالکل ایسے مہدی کو ماننا ہی نہیں جو اس زمانے میں پیدا ہو، اور ان کا بھی عقیدہ رد کیا گیا ہے۔ کس طرح سے ان کا غلط عقیدہ، کس طرح سے ادھوری حدیثیں انہوں نے حسن عسکری کے بیٹے پر انہوں نے لاگو کی تو انہیں مہدی بنا دیا زبردستی اور غیبت میں بھیج دیا، عقیدہ نکال دیا۔ تو اس کے لیے بھی موجود ہے ویڈیو، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔